الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. جس طریقے سے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے سے احکام شرعیہ کا بیان شروع ہوگا، اور یہ آیت اس سلسلے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ صبر استقامت کا حکم دے رہا ہے اور اس پر جو ہے مدد چاہنے کا کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے اس پر مدد چاہو. پچھلے ہفتے ہم نے جو تفسیر بیان کری تھی آیہ نمبر 152 تک کری تھی. یہ آیہ نمبر 153 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اے ایمان والوں نماز صبر سے اور استقامت سے مدد چاہو اور اس کو اوپر قائم رہنے کے لیے، اس کے اوپر مضبوطی قائم کرنے کے لیے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ احکام شرعیہ کی شروعات میں صبر کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. دو قول سب سے زیادہ راجح اور معتبر قول ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ احکام شرعیہ جو تم پر نازل ہوں گے، یا جو احکام شرعیہ آنے والے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے احکام بھی ہوں گے جو تمہیں ناگوار گزریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی فطرت سے واقف ہے، کیونکہ اس کا خالق قادر خالق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ پابندیوں کو گوارا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شریعت کے احکام کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تم کو ناپسندیدہ ہوں گے، تم کو ناگوار گزریں گے. ان احکام کی بھی تمہیں اتباع کرنی ہے اور ان احکام کو بھی تمہیں فالو کرنا ہے، اور ان احکام کو فالو کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا اور صبر سے کام لینا پڑے گا. ایک وقت بھی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت نصیب کرے گا اس عمل پر یا اس چیز پر. دوسرا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب امت اسلامیہ کو عطا فرمایا. کب عطا فرمایا؟ اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ اس سے پہلے یہود کے پاس تھا. جو یہود تو اپنے آپ کو احسن الامم کہا کرتے تھے اور کہتے تھے جیسے گزر چکا ہے تفسیروں میں پیچھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کی مختار قوم ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے منصب امامت و قیادت و ریاست لے کر امت اسلامیہ کے حوالے کرا. ظاہر ہے جب کسی سے کوئی منصب چھنتا ہے اور کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے وہ منصب، تو پہلے والی جو قوم ہوتی ہے اس کے دل میں جس قوم کی طرف منصب منتقل ہوتا ہے یا جس کی طرف منصب منتقل ہوتا ہے اس کے لیے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے
کہ اے امت اسلامیہ اس بات کو اچھے سے جان لو کہ جب تمہارے طرف اس منصب کو منتقل کیا گیا ہے یہود سے، تو ظاہر ہے ان کی فطرت ہے اور ان سے چھنا ہے یہ مذہب، یہ منصب اور یہ قیادت اور ریاست، تو وہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہود کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہود کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دشمن مشرکین بھی تھے، اور مشرکین اپنے آپ کو پہلے کعبے کا پاسدار سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور تحویل قبلہ ہوا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شریعت جو آئی ہے، نیا دین جو آیا ہے، یہ دین اب ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اور بیت اللہ کی کمانڈ اور بیت اللہ کی پاسداری یہ لوگ ہم سے چھین لیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ بھی، وہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور اس تحویل قبلہ کے بعد وہ لوگ مسلمانوں کو اور بڑے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے یہودوں کے ساتھ سازشیں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں آگے چل کے بہت سارے معرکے ہوئے، جس میں کسی مسلمان جیتے، کسی میں کفار جیتے، خیر بہرحال جہاد ہوئے، معرکے ہوئے، اور یہ ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اب یہ منصب اور قیادت جو تمہارے طرف منتقل ہوئی ہے، اس کو جو تم نے حاصل کیا ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنے میں آناکانی یا جو ہے تساہل مت برتنا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا مشن ہے، اس کو تم نے اٹھایا ہے، اور اس کو تمہیں جو ہے فالو کرتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی قربانی تم سے طلب کی جائے وہ قربانی تم کو دینا ہے۔ اور یہاں تک ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تم قربانی دے دے کے اتنے پریشان ہو جاؤ کہ تم کمزور پڑنے لگو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تم جو ہے نماز کے ذریعے استقامت و صبر پر مدد مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو واضح کر رہا ہے امت کے لیے کہ اب یہ جو قیادت اور یہ حکومت جب تمہارے پاس آئی ہے یہود کی طرف سے ٹرانسفر ہو کر، اس کی اب ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کے راہ میں جو کچھ بھی تمہیں قربانی دینا پڑے اس کو تم خوشی دینا، اور کمزور پڑنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے صبر و استقامت کے لیے دعا کرنا، نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی کجدلی پیش آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، کہ بلال ہم کو جو ہے آرام پہنچاؤ، یعنی کہ اذان دو، نماز پڑھو، نماز کے لیے اذان دو تو جس ہمارے دل کو آسانی پہنچے۔ اگر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منصب امامت و منصب قیادت اور دعوت کا مشن تم کو دیا ہے، اس کے اندر ایک وقت ایسے بھی آ سکتا ہے کہ تمہیں شہادت کا جام پینا پڑے۔ شہادت کا جام پینا پڑے تو شہید کے گھر والوں کو یا شہید اقربا کو اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے شہید کے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا شہید ہے وہ مر چکا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کو رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو رزق فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور رزق عطا کیا جا رہا ہے، اس میں علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معنوی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حصی طور پر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں ہرے پرندوں کی پیٹوں میں ہیں، پوری دنیا جنت میں جہاں دل چاہے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ سب ہے اس کے بارے میں، اس کی تفسیر انشاءاللہ سورہ آل عمران میں اور تفصیل سے آئے گی۔ اور دوسرا آگے فرمانا ہے وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تب جو احیاء کا لفظ آیا ہے اس پر علماء نے بہت سارے اختلافات ہیں۔ اس میں بعض جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا شہید پہ صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، شہید کو کفن دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، شہید کو نہلایا جائے گا کہ نہیں نہلایا جائے گا، یہ سب اختلافی مسائل ہیں جن کا تفصیل ذکر انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گا، کیونکہ اس طرح کی دو آیتیں ہیں قرآن میں، ایک یہ آیت ہے، دوسری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو ہے سورہ آل عمران میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں کہ جو ہے اس دین کے راہ میں تم کو بہت سارے امتحانات دینا پڑیں گے. ان میں کئی امتحانات کا ذکر کیا گیا. کبھی بھوک کے ذریعے امتحان لیا جائے گا, بشین من الخوف, کبھی ڈر کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا, کبھی بھوک کے ذریعے امتحان تمہارے ونقص من الاموال, یا کبھی مال کی کمی کی وجہ سے لیا کہ تمہیں امتحان ڈالا جائے گا, کبھی جو ہے رزق کی کمی کی وجہ سے تمہیں امتحان ڈالا جائے گا, اور کبھی تمہیں جانوں کی قربانی, جانوں کے اوپر بات بنائے گی تو تمہارے لیے امتحان میں جانوں کا امتحان آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس سے اس بات کو اچھی طرح الحمدللہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے امت اسلامیہ کے دشمن اس بات پر آمادہ ہیں کہ امت اسلامیہ کو جڑ سے نیست و نابود کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ امت اسلامیہ جڑ سے تو نیست و نابود کبھی نہیں ہو سکتی. جزوی طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے امتحانات پیش آتے رہتے ہیں, آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے, لیکن صفحہ ہستی سے اکٹھی پوری امت اسلامی مڑ جائے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی استطاعت کے حساب سے, اس کے برداشت کے حساب سے امتحان میں ڈالے گا. اس کی استطاعت اور برداشت سے زیادہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ارشاد فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی کو ہی بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اتنا بوجھ کے جتنا وہ نفس برداشت کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو امتحان میں بھی ڈالے گا تو اتنا ہی امتحان میں ڈالے گا جتنا آپ کی برداشت میں ہوگا. آپ کی برداشت سے باہر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو امتحانات میں نہیں ڈالے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان لوگ کی زندگی کا, ان لوگ رزق کا تم کو احساس نہیں ہے, ولیکن لا تشعرون. اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے. تو اس آیت کی شان نزول کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شان نزول غزوہ احد کے بارے میں ہوئی آیت نازل ہوئی, غزوہ احد کے بارے میں یا غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں غزوہ بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں بحر معونہ میں جو شہداء ہوئے تو ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس طریقے کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں. تو اس بات پہ تو اتفاق ہے, اور اس بات زیادہ واضح طور پر یہ معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ والی اس آیت کے بارے میں تو اس کو بدرجہ اولا یہ کہا جاتا سکتا ہے کہ وہ آیت غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آس پاس کا جو ذکر چل رہا ہے, سیاق و سباق چل رہا ہے, وہ غزوہ احد کا چل رہا ہے. اور یہاں پر جو تذکرہ ہے باقاعدہ کسی جہاد کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن آگے جو ہے میری رائے کے مطابق یہ جو آیت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں غزوہ بدر کے بارے میں ہے, کیونکہ یہاں بھی ذکر ہوا, شہادہ ذکر ہوا ہے, اور یہ بالکل شروع زمانے میں آئی ہے جب مدینہ کے طرف تحویل قبلہ ہوا. اور کیوں اس سے پہلے کا جو ذکر گزرا ہے وہ تحویل قبلہ کا ذکر گزرا ہے, اور تحویل قبلہ کے فوراً کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیونکہ تحویل قبلہ کے ساتھ ہی یہود نے اور کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی, اور جو کہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ بنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو میں سمجھتا ہوں میری رائے ہے اور میری اپنی سمجھ ہے, وہاں تک یہ سمجھتا ہوں یہ آیت جو ہے غزوہ بدر کے بارے میں کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے, کیونکہ آگے جزوی طور پر غزوہ بدر کا بھی تذکرہ آئے گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ جو تم کو امتحان تمہارے سامنے پیش آئے گا وہ کبھی بھوک کی شکل میں آئے گا, کبھی خوف کی شکل میں آئے گا, کبھی بھوک کی شکل میں آئے گا, اس طریقے سے آئے گا. تو بھوک کی مثال اگر ہم دیکھیں گے اس وقت, ہم اگر امت اسلامی کے اوپر نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ اچھی طرح دکھ جائے گا کہ ہر طریقے کے امتحان امت اسلامیہ کہیں نہ کہیں برداشت کر رہی ہے. بھوک کا امتحان ہے, خوف کا امتحان تو اپن ہندوستان میں برداشت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پورے طریقے سے خوف و ہراس میں رکھا گیا ہے, اور بار بار ایسے کوئی نہ حرکت کی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے اندر خوف اور ڈر کو پیدا کیا جائے. کبھی موب لنچنگ ہو رہی ہے, کبھی جو CANRC کے قانون لائے جا رہے ہیں, کبھی جو آسام میں دنگا کرایا جا رہا ہے, کبھی دہلی میں دنگا کرایا جا رہا ہے, کبھی UP میں موب لنچنگ ہو رہی ہے, کبھی جو ہے
تریپورہ میں جو ہے ابھی پچھلے ہفتے پورا تریپورہ کو جلا دیا انہوں نے، 16 مسجدوں کو آگ لگا دی. تو یہ سب مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بزدل قوم ہے اور یہ سمجھتی ہے اگر یہ قوم مڑ گئی اور جاگ گئی تو یہ پھر ہمارا ٹھکانہ، ہمارا ستیہ ہو جائے گا. لیکن لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ سب حرکتیں جو کر رہے ہیں اس وجہ سے امت اسلامی کے اندر اویئرنیس آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ جائے گی یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. جب کسی کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو اس کے وہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ جو سر پہ کفن بار کے نکلتا ہے تو وہ حال ہوتا ہے جو افغانستان میں ہوا یا کشمیر میں ہندوستان کی فوج کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا مجاہدین نے، کہ جب کچھ ہے ہی نہیں ضائع ہونے کو، برباد ہونے کو، تو اب کائے کی آدمی زندگی بچائے رکھے. آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ابھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں. تو یہ خوف و ہراس کا ایک ماحول پیدا کیا ہے ہندوستان میں. اب دوسری جو کا اگر مثال لے لیں، اگر ہم دیکھیں صومالیہ جیسی جگہ جو گولڈن بریڈ کہا جاتا تھا، وہاں آپ دیکھو کہ روٹی روزگار کی نہیں ہے، بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ایسی جو قلت غذائی کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہیں وہ بیماری ان کے بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں. بھوک کا امتحان، ان کو بھوک کے امتحان مبتلا کیا گیا. ونقص من الاموال، مال کی کمی. ہم بھی آج کے دیکھتے ہیں ہندوستان میں جو مہنگائی بڑھی ہے اس کی وجہ سے بھی انسان کی جو آمدنی ہے وہ کم پڑنے لگی ہے اس کو. خیر ہندوستان میں سب اتنی بڑی ڈیزاسٹر نہیں ہے یہ کمی، مال کی کمی. اس کے مقابلے میں دوسرے ملکوں پہ دیکھیں، افغانستان کو دیکھ لیں، 40 سال جنگ سے جوجنے کے بعد اب وہ لوگ سدھرے ہیں تو اب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پریشانی ہے. ان کی جو کچھ بھی رقم تھی وہ سب ورلڈ بینک نے سیز کر دی، امریکہ نے پابندی لگا دی ہیں، تو مالی پریشانی مبتلا ہیں. والانفس کی مثال لے لیا، انسانوں کی جانوں پہ آئی پڑی ہوئی ہے. آئی گور کے مسلمان ہیں، چائنا ان سے کیا کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے. فلسطین کے مسلمان سے اسرائیلی کیا کر رہے ہیں. سیریا میں بشار اسد کس طریقے سے اپنی عوام کو قتل عام کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں 70 سالہ زندگی اخوان مسلمین کی پوری تاریخ ہے، اس میں اخوان مسلمین طرح طرح کی پریشانی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور وہ اس وقت ضرب المثل اخوان مسلمین کی جو پریشانی انہوں نے جھیلی ہیں، جو قربانی انہوں نے دی ہیں، وہ تو ضرب المثل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں تمہارے سامنے پیش آئیں گی، یہ سب چیزیں تمہارے سامنے پیش آئیں گی، اور ان کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں امتحان ڈالے گا. اور کیوں امتحان ڈالے گا؟ کیونکہ انسان جتنا امتحان ہوتا ہے تو ایسے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. جتنی پریشانی انسان کو آتی ہے تو انسان کا ایمان والا اور غیر ایمان والا، پکی ایمان والا اور کمزوری ایمان والا، مومن اور منافق کو اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دین سے پھر جاتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں ان کے راز کھل جاتے ہیں. اور اس سے بچتے کون ہیں؟ جو پکے ایمان پر قائم رہتے ہیں، وہ لوگ بچتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے اپنی دنیا میں، اپنے یونیورس میں کام لیتا ہے، اور پھر جو ہے مدینہ ریاست سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے یورپ کے ملکوں تک، افریقہ ممالک تک اور چائنا تک، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو وہ کھرا سونا مل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو پہنچا دیتے ہیں. پورے مشن کے لیے جو اللہ تعالیٰ قربانی مانگی ہے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قربانی دیتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ زمانے میں پوری دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلامی حکومت تھی، اور الحمدللہ بہت سکسیس چل رہی تھی. لیکن کچھ منافقین کی وجہ سے خلافت کا زوال ہوا اور خلفاء کو نظر بند کیا گیا، خلافت کو ضائع کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی کس کی دشمنوں کی سازش تھی. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم ثانی کے برپا ہونے کی وجہ جرمنی کو بتایا جاتا ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو خلافت عثمانیہ کو زائل کرنا تھا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا، اس کو توڑنا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے اس میں سکسیس ہو گئے. اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے جو ملک تھے، جو زمین تھی، اس کو 57 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا. اور جب تقسیم کر دیا ان نے ایسے ڈسٹریبیوٹ پیدا کر دی کہ آپس میں کبھی دو ایک ہو ہی نہیں سکتے، دشمن ایک دوسرے کے بنو. ایران عراق لے لو آپ، لیبیا مصر لے لو، ایران امارات لے لو، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا کرد اور سوریہ، کردستان اور ترکیہ لے لو، سوریہ کردستان لے لو، ہر جگہ مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے قتل عام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن اسلام کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس امت کو اس قتل عام میں اور آپسی جھگڑوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ اگر ایک ہو گئے تو پھر ان کا زوال لازمی ہے. اب افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی ہمت دی، تھوڑی طاقت دی، تھوڑی حکومت دی، وہاں انہوں نے جو ہے
مسلمانوں نے وہاں جو ہے بم بسپت شروع کر دیے، داعش نے مسجدوں بم بسپت شروع کر دیے. اب یہی ہو رہا ہے امت کے ساتھ. اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بڑی اسلامی سیاسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ایک بنا کر رکھے، اسلام کے نام پر جوڑ کے رکھے. یہی ایک چیز نہ سمجھ میں آتی ہے کہ خلافت جب تک تھی تو دشمن اسلام ناک جھکا بیٹھتا تھا. جزیہ تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے بھی خلافت عثمانیہ کو جزیہ دیا. اب آپ دیکھو، آج سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان ملک امریکہ سے جزیہ لے گا؟ بظاہر جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے. تو دشمن اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اگر اس امت کو ایک ہو گئی، امت کو جڑ گئی اور ایک ہو گئی، تو پھر اس کی دشمن کا جو اثر رسوخ، اس کا زوال لامحال ظاہر ہونا ہی ہے اور اس کا ظاہر ہونا لازم ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس لیے دشمن چاہتا ہے کہ اس امت کو جو ہے ایک ہونے نہ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ امت ایک ہو گئی تو اس کا مقابلہ تمام دنیا سے کرنے ہو جائے گا، تو وہ تمام دنیا کے اوپر غالب آ جائے گی، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور یہ سب کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے. اور وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اسلامی کے سیاست اور خلاف ریاست سے اچھی طرح سے واقف ہیں. تو اس لیے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کبھی امت اسلامیہ کو ایک نہ ہونے دیا جائے، چاہے اس کو ان کو کروڑوں اپنے فائنانس سے اپنے کتنا کروڑوں ڈالر خرچہ کرنا پڑے، لیکن امت اسلامیہ کہیں کسی بھی طریقے سے ایک نہ ہو جائے. یہ ان کا مقصد ہے اور اس کا کافی حد تک کامیاب ہے. اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم دشمن کے قبضے میں ہیں، اور دشمن ہم سے جو چاہتا ہے کراتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں الذین اصابتھم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری امت کی جو مصیبت ہے، عدم وحدت، اختلاف امت، اختلاف آراء، یہ سب جو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ اس امت کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، اور دشمن بھی نہیں چاہتا کہ اس امت میں اتحاد اتفاق ہو. اگر تک ارشاد فرما رہے الذین اصابتھم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان قوموں میں ایسے لوگ جن کو ایک مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو انسان اس بات پہ ہمیں اچھی طرح اپنے دل میں بسا لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شریعت ہے اور یہ جو دین ہے، اس کی اقامت، اس کو قائم کرنا، اس کے لیے قربانی دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے راستے میں جو بھی قربانی ہمیں دینا پڑے گی، ہمیں دینا چاہیے. اور اس بات سے ہمیں اچھی طرح واقف ہونا چاہیے یہ جو کچھ بھی ہے، مال ہے، جان ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کے لیے اگر اس چیز کو قربان بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی آدمی کو پس و پیش نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ اور ہماری سمجھ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ آج امت اسلامی کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر حب دنیا داخل ہو گیا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام قومیں تم پر چیلوں سے جھپٹ پڑیں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ اس وقت ہم لوگ کی تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری ایسی ہوئے گی جیسے سمندر کے پانی کا جھاگ، لیکن تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا. پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر تم جو ہو کمزور پڑ جاؤ گے. کتنے ہی بڑے ہو تمہارے اندر، کتنی بھی تمہاری تعداد ہو، لیکن تمہارے اندر یہ پیدا ہو گیا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یا موت سے نفرت، تو پھر تم ہمیشہ مغلوب رہو گے. اور یہی ہوا انسان کے ساتھ. امت اسلامی کی آپ تاریخ دیکھ لو، یہی ہوا. جب تک امت اسلامیہ اس بات پر قائم تھی کہ جو سب کچھ کے اوپر ترجیح اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کو، اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کری. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے، 1324 سال کی تاریخ ہے. لیکن جب دنیا کی محبت داخل ہوئی دلوں میں، موت سے ڈر داخل ہوا دلوں میں، تو جو ہے آج آپ دیکھ لیجیے حال ہے. اور دشمن اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اس امت کے اندر موت کا ڈر داخل ہو جائے اور دنیا کی محبت. بڑی بڑی فیسلٹیز دیتا ہے،
جو بھی جیسے ہندوستان سے ہجرت کر ہم لوگ، ہمارے بچے نوجوان ہمارے باہر جا رہے ہیں، ان کو جو وہاں فیسلٹی مل رہی ہیں، جو پیسہ مل رہا ہے، تو ان کے اندر حب دنیا پیدا ہو رہا ہے، موت سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. ہر آدمی چاہے گا میں مروں کا اکیلے میں زندہ رہوں، دنیا میں جیسے جتنا چاہے کما سکوں کما لوں، ہے نا. تو یہ وہن داخل ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعید ہے کہ اگر تمہارے اندر جو وہن داخل ہو جائے گا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تو تمہاری ہلاکت نشچت ہے، لا محال تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور بنی اسرائیل کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 40 سال جو وہ لوگ بنی اسرائیل ریگستان میں بھٹکے، صحرائے سینا میں بھٹکے، اس کے پیچھے بھی حب دنیا تھا. شہادت کی کا جذبہ ختم ہو گیا تھا، جنگ کے جذبات ختم ہو گئے تھے، موت جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ختم ہو گیا تھا، حب دنیا پیدا ہو گیا تھا، ہے نا. تو یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی تھیں. وہی آج ہمارا حال ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کون ہے، ایمانداری جب ہم اپنا خود کا محاسبہ کریں تو ہمارے اندر کون شخص ہے جس کے اندر موت کا محبت ہے اور دنیا سے نفرت ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے زیادہ دنیا کما لے، کوئی یہ خبر نہیں ہوتی کل میں زندہ ہوں کہ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو چیز بھی دی دنیا ہے اور یہ جو زندگی ہے، یہ جو مال و دولت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور تم اپنے اندر اس بات کو راسخ کر لو، جما لو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. تو اس سے بہتر ایک آدمی جو ہے اپنی خود کی موت مارے، بہتر یہ کہ اللہ کی راہ میں دین کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مشن کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مشن کو بجاوری کرتے ہوئے، اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے، اور انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. پیچھے فرمایا گیا وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ مرے ہوئے نہیں، وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے اس کو دینے کے لیے تیار رہیں گے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے گا، مدد فرمائے گا، اور وہ جو عروج تھا اور وہ ترقی تھی انشاءاللہ ہماری امت کی واپس ہم تک پہنچ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 31 اکتوبر 2021، 24 ربیع الاول 1443 ہجری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.